ہم نے تو ہر جگہ پوچھا ہے، کہیں سے کوئی سیریس کوئی پلان ہے ہی نہیں جی ایک پلان ہوتا ہے نا بھئی، یہ حکومت نکالنے کے بعد اپوزیشن متفق کو کچھ نہیں. مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے 69 کا زمانہ، اپوزیشن جب 68 69 میں نوابزادہ نصر اللہ خان ایوب خان سے مذاکرات کر رہے تھے، کسی چیز پہ اتفاق رائے نہیں تھا اپوزیشن. بالکل ایوب خان کو نکالنا ویسے یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوا، فلاں کو نکال دے، فلاں کو نکال دے، فلاں اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. بعد میں کیا دیکھیں، جو انسٹیبلٹی ہوگی اور اس سے اور مزید مہنگائی بڑھے گی، سرمایہ کا فرار ہوگا. اب جیسے آپ نے بتایا سیکریٹریٹ میں کام نہیں ہو رہا، بزنس نہیں ہے، ادھر کرکٹ میچ ہو رہا ہے لاہور میں، دکانیں بند پڑی ہیں، لوگ گھروں میں قید ہیں. کرکٹ تو ضرور ہونی چاہیے، بڑا ضروری ہے اور زندگی معمول پہ آئے. لیکن یہ تو کیفیت ہے، اور اس میں جو کام تھوڑا بہت ہو رہا ہے، کوئی پاسبلٹیز ہیں، جو پاسبلٹیز تو بہت ہیں. یعنی آپ کی رائے معلوم نہیں کیا ہے کہ بھئی روس جا رہے ہیں، چین کے ساتھ تعلقات میں بہت گہرائی آ رہی ہے. امریکی کانگریس نے $500 ملین کی منظوری دی ہے چین کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے آج ہی. تو وہ اپرچونٹیز ہیں سینٹرل ایشیا کے. تو وہ تو ارون رتی رائے کہہ رہی ہے کہ انڈیا کی تو بلکنائزیشن ہو رہی ہے، یوگوسلاویا اور سوویت یونین والا انجام ہوگا. تو آپ کے پاس بے شمار اپرچونٹیز ہیں، بیچ میں آپ حکومت بدلنے پہ لگ گئے. تو بھئی جو آپ نے کرنا ہے وہ 1 سال کے بعد کر لیں. ہاں جی، میں بڑے احتیاط کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بیرونی ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، مقامی مفاد اور مقامی ایجنڈا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہ سیاست کو ہونا ہے، نہ جمہوریت کو ہونا ہے، نہ پارلیمانی نظام کو ہونا ہے. ایک جو اس طرح کی کنفیوژن میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، جہاں ان کو بھی نہیں، کو کیا فائدہ ہوگا؟ نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، شہباز شریف کو بنانا نہیں چاہتے، بیٹی کا راستہ بھی اتنا ہموار نہیں ہے، بیٹی کا بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، کیا عدالت فیصلہ کرے گی. بہرحال اس وقت بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اور سب سے اہم بات یہ ہے، یہ بتائیں یہ بتائیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، دیکھیے نا جہانگیر کرامت جیسا نرم خو آدمی، اپنا وہ جو تھے بلوچستان سے جو عبدالوحید کاکڑ صاحب، ہاں جی، جنہوں نے ایکسٹینشن لینے سے بھی انکار کر دیا تھا، جو بات ہی نہیں کرتے. ان سے نہیں بھی. اچھا، پھر یہ تو کینی صاحب کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا اور لا تعلق تھے وہ، انہوں نے ان کو دھاندلی سے بھی نہیں روکا 2013 میں. تو ان سے بھی اظہار نفرت ہی کرتے تھے نا یہ. تو یہ ان کے ساتھ معاملات کیسے، کیا یہ ایک ریئلٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی خاص نوعیت ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہے گا ہمیشہ. تو وہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا جی؟ کچھ بھی نہیں. ہارون صاحب یہ کہتے ہیں، مسلم لیگ کے لیڈر صاحبان 2 باتیں کہتے ہیں. نمبر 1 تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ یقین دہانی زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب کرا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت غیر جانبدار ہے. اور اس کے میں انہیں جواباً یہ کہتا ہوں کہ 89 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف پنجاب حکومت اور صدر غلام اسحاق خان اور چیف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ موجود تھے اپوزیشن کی پشت پناہی کے لیے. لیکن عدم اعتماد کی تحریک اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی، بلکہ 4 ممبران اپوزیشن کے آئے جائے کہ ٹوٹ گئے تھے، ادھر چلے گئے تھے. دوسرا سوال یہ ہے، دوسری چیز جو دوست بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ، وہ یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے جن کو ہم منحرف کرنا چاہتے ہیں یا جو ناراض ہیں، ان کے بارے میں بھی ابھی یقین نہیں ہے، کیونکہ ہمیں 2 دفعہ پہلے وہ دھوکہ دے چکے ہیں. بجٹ کے موقع پر بھی انہوں نے ہمیں یقین دہانی یہی کرائی تھی، اور جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا اس وقت بھی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن 2 دفعہ وہ واپس چلے گئے. تو اب بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ جو ممبران ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، اگر ہم ان کو ٹکٹس کی یقین دہانی کرا دیں تو کل کو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک میں تاخیر ہو رہی ہے.
بیسیکلی نفسیاتی کسی کو کسی پر اعتبار نہیں ہے, کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. جی بظاہر یہی لگتا ہے. چودھری تو بالکل نہیں جا سکتے, جائیں گے نہیں, جائیں گے تو اپنے تباہی کو دعوت دیں گے. باقی یہ ہے کہ اتنا ہی آسان ہے تو سینٹ میں کر لینا جی, سینٹ میں تو کلیئر میجورٹی ہے, میجورٹی کے باوجود کچھ نہیں اس کو کر لیں اور بس وہاں سے شروع ہو جائے گا سلسلہ. پھر پنجاب میں کر لیں, پنجاب میں آسان ہے مرکز کی نسبت, چودھریوں سے اگر کوئی ہو سکتی ہے ان کی بات تو میرا نہیں خیال. لیکن ایک سوال ایک بات سمجھ میں آتی, اخبار نویس بہت بے چین ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی ان میں سے ایک ٹرمینیشن لیٹر عمران خان کا جاری کرتا ہے. ان کو کیا ہے؟ دیکھیں اگر جہانگیر ترین صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی اور ہمارے چینلز تکرار کے ساتھ یہ خبر چلانا شروع کر دیتے ہیں, یا چودھری صاحبان کے ساتھ ملاقات میں عدم اعتماد کی تحریک ڈسکس نہیں ہوئی اور بعض چینلز جو ہے وہ تکرار کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ خبریں چلاتے ہیں کہ بس یہ بات بن گئی ہے, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا مقصد ہے اس کا. خبر تو نہیں ہے یہ. صحیح. دیکھیے نا جی, 4 ادارے جو ہیں نا, آپ ان کو میرا خیال ہے انڈر پریشر رکھنا ہے. بیوروکریسی کو رکھنا ہے, نیب کو انڈر پریشر رکھنا ہے, ایف آئی اے کو انڈر پریشر رکھنا ہے, عدلیہ کو انڈر پریشر رکھنا ہے, میڈیا میں ٹائم لینا ہے اور اس کو کام نہیں کرنے دینا. ٹھیک ہے, ویسے بھی تو وہ بھی کسر تو پی ٹی آئی والے بھی نہیں چھوڑتے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہر وقت لاٹھی اٹھائے رکھتے ہیں, بلکہ اور بھی کچھ وہ ایسے کو تیسا والا چکر ہے. ساری قوم اس وقت تو کرائسس یہ ہے کہ کمال ہے کہ گالم گلوچ کا مقابلہ ہے, الزام تراشی کا مقابلہ ہے, گالا دنی کا مقابلہ ہے. بڑی گالی دیتا ہے. آج میں یاد کرتا رہا کہ کوئی سیاستدان ہوتے تھے, نوابزادہ نصر اللہ خان ہوتے تھے, سید ابوالعلا مودودی ہوتے تھے, ممتاز دولتانہ ہوتے تھے جب ہم لاہور گئے شروع کیا جرنلزم شروع کیا جب, اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زمینیں بیچ کے, نواب صاحب نے بھی آپ کو پتہ اپنی زمینیں بیچی, دولتانہ صاحب نے بھی بیچی. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ دروازہ کھول کے آپ ان کا جا سکتے تھے. مجھے تو یاد نہیں اور کوئی ادنا لفظ ایک ادنا لفظ زبان سے نہیں نکلتا تھا, ایک بالکل ایک میں نے نہیں سنا کبھی, نہ میں نواز صاحب سے ملتا رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کا دروازہ کھول کے اندر جا سکتے تھے جب چاہیں. مولانا مودودی کا, نوابزادہ کا, دولتانہ صاحب کا. دولتانہ صاحب کو یہ فون کرنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے جی, زیادہ سے زیادہ, تو جا کے ان سے جو چاہیں پوچھ سکتے تھے, جو سوال چاہیں کر سکتے تھے. دروازہ کھول لیں, اندر جائیں اور ان سے کہیں کہ جناب اجازت ہے, اور کبھی یہ نہیں جواب ملتا تھا کہ اجازت نہیں ہے. چاہے مولانا مودودی تفہیم القرآن رکھ لیں یا نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ٹیلی فون پہ کسی سے رازداری سے بات کریں, اس کو ملتوی کر دیتے تھے وہ. اور اس نہ سیاسی قد کے وہ لوگ رہے, نہ ویسی سیاست رہی ہے شاید. اور وہ تو نوابزادہ نے نواز شریف سے کہا تھا کہ عبدالولی خان سے ہمارے بنیادی اختلافات رہے ہیں, لیکن ہمارے سماجی تعلقات ٹھیک رہے, آپ سے تو سماجی تعلقات بھی نہیں رکھے جا سکتے.